السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہم سب کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام کا، رسولوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور پچھلی تاریخوں کے بہت سے واقعات بھی قرآن پاک میں منقول ہیں۔ اور آپ یہ سن چکے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے 135 مرتبہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے واقعات قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی بھی موجود تھے، اور یہ دونوں اہل کتاب کہلاتے تھے۔ ان کے علاوہ مشرکین تھے، کفار تھے جو کسی کو نہیں مانتے تھے یا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے۔ تو قرآن پاک نے سب کو خطاب کیا ہے، سب کو متوجہ کیا ہے اپنی طرف۔ اگر قرآن پاک میں صرف اور صرف دین اسلام کا مسئلہ ہوتا، احکامات ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کا ذکر نہیں ہوتا، تو دنیا میں بسنے والی دوسری قومیں قرآن پاک کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ آپ کو یہ موقع عنایت نہیں فرمایا کہ آپ دنیا میں کسی سے علم حاصل کریں، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے امی رکھا، امی، کسی سے کچھ پڑھا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے زیادہ علم اپنے محبوب آخری پیغمبر ہم سب کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سب سے زیادہ علم کائنات میں ساری مخلوقات سے، سارے نبیوں سے، سارے فرشتوں سے اپنے بعد سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اور آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ پر قرآن پاک کو اتارا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ اب یہ قرآن پاک قیامت تک رہے گا، قیامت تک اس کو لوگ پڑھیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کے واقعات کو، جو بہت پہلے بھی ہو چکے ہیں، ہزاروں سال پہلے ہو چکے ہیں، جس کا تھوڑا تذکرہ لوگوں میں ہوتا تھا یا ان کی پچھلی کتابوں میں کچھ تذکرے موجود تھے، ان واقعات کو قرآن پاک میں تفصیل سے بیان فرمایا، تاکہ دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر یہ اللہ کے نبی نہیں ہوتے تو ان کو کس نے ان واقعات کو بتایا جو ہزاروں سال پہلے ہو چکے؟
اور پوری تفصیل کے ساتھ، اتنی تفصیلات ان کی کتابوں میں توریت اور انجیل میں نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، جتنی تفصیل اللہ نے اپنے آخری نبی ہم سب کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جب یہ سنیں گے تو لامحالہ وہ مجبور ہوں گے یہ ماننے پر کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی اتنی تفصیل سے پچھلے واقعات کو بیان نہیں کرتا ہے اور نہیں کر سکتا ہے، اور آپ نے تو کسی سے پڑھا ہی نہیں، آپ تو کتاب کا مطالعہ کرنا جانتے نہیں، آپ نے کسی لائبریری سے کوئی کتاب لایا نہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کر کسی نے پچھلے واقعات کو بتایا نہیں، مگر آپ جس تفصیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ وہ بتاتے ہیں سچے واقعات کو، یہ تو نبی ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا اور ان کے واقعات کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے سورہ کہف، آپ میں سے بہت سے اللہ کے پیارے بندے پڑھتے ہوں گے۔ سورہ کہف کو جمعہ کے روز پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، احادیث میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں کہ سورہ کہف کو جو ہر جمعہ کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک اسے ہر فتنہ سے محفوظ فرماتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال بھی نکل کے آ جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بھی بچے گا جو سورہ کہف کو ہر جمعہ کو تلاوت کرے گا، پڑھے گا۔ اور اس کی 10 آیتیں شروع کی، یہ 10 آیتیں اخیر کی، اس کے پڑھنے پر بھی فضیلت آئی ہے کہ جو شروع کی 10 آیتیں زبانی یاد کر لے اس کے لیے ایک نور ہوگا زمین سے لے کر آسمان تک۔ بڑی فضیلتیں آئی ہیں، پڑھتے ہوں گے لوگ۔ سورہ واقعات، سورہ کہف میں دین اسلام اور شریعت کے متعلق کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ تر واقعات ہی ہیں اور پچھلے نبیوں کے واقعات ہیں، اور نبیوں کے علاوہ اور بھی دوسرے واقعات ہیں۔ کہف جو نام ہے، کہف تو ایک غار کو کہتے ہیں، کھوہ کو جو پہاڑ میں ہوتا ہے، وہ ایک خاص واقعہ ہو گیا تھا کہف کا، وہ انشاءاللہ پھر کسی جمعہ کو الحمدللہ آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا اس کہف کو، اور اصحاب کہف کی ہڈیاں ابھی غار کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں سے ان ہڈیوں کو بھی دکھلا دیا، پھر تذکرہ ہوگا۔ اسی سورہ کہف میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، آج جی چاہا کہ اسی کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ 2-3 واقعات اس کے اندر موجود ہیں، زیادہ جانکاری تو نہیں ہے، اپنے علم کی بساط کے مطابق تھوڑی سی بات آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھوں گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے جوان کو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نبی اور تھے یوشع بن نون علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھانجا بھی ہوتے تھے رشتے میں، بعد میں آپ کے خلیفہ بھی ہوئے، اور ایک نبی اور تھے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، ہارون علیہ السلام، جو دراصل موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر، سفارش پر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا تھا، تو معاون نبی کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ الگ تفصیلات ہیں۔ یہاں جس جوان کا ذکر ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے جوان سے، وہ جوان یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جو جوان تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان سے کہا، اب دیکھیے یہاں پر فتح کا لفظ آیا ہے جوان کا، یہ قابل احترام لفظ ہے،
ملازم کا لفظ، نوکر کا لفظ، خادم کا لفظ، ان کی عزت پہ حرف آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ جوان سے تعبیر فرمایا تاکہ ان کی عزت برقرار رہے، اور خدمت کے لیے جو ہوتا ہے وہ جوان ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ملکوں میں بھی ملکوں کی نگرانی حفاظت کرنے والے، ملکوں کا پہرا دینے والوں کو بھی جوان ہی کہا جاتا ہے، یہ ان کے احترام میں، ان کے تعریف میں کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا لا ابرح حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، میں تو رک نہیں سکتا ہوں جب تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ مجمع البحرین، او امضی حقبا، چاہے اس کے لیے ہمیں پوری زندگی چلنا پڑے تو ہم چلیں گے، پوری زندگی۔ حقب کہتے ہیں 80 سال کو، اور حقوبہ جیسے کہتے ہیں نا ہم لوگ سینکڑوں سال، سینکڑوں کا مطلب 100 سال نہیں، سینکڑوں کا مطلب سینکڑا تو 1 سال کو کہتے ہیں، اب سینکڑوں کا مطلب بہت سے 100 سال، مطلب پوری زندگی ہوتی ہے۔ تو حقوبہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پختہ عزم فرمایا اور اپنے جوان اپنے جو ساتھ رہتے تھے یوشع بن نون علیہ السلام، ان سے کہا کہ مجھے مجمع البحرین پر، سنگم پر جانا ہے، چاہے اس کے لیے چلتے چلتے میری زندگی بیت جائے تو بیت جائے، میں جاؤں گا۔ تو واقعہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا ہے، دراصل بخاری شریف، مسلم شریف کی مستند حدیثوں میں تفصیل سے اس واقعہ کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، لوگوں کے بیچ میں تقریر فرما رہے تھے، تو کسی نے بیچ میں سوال کر دیا کہ اس وقت میں آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو جواب نکلا وہ دو جملہ کہیں کہیں پر ذکر آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لا ادری، میں جانتا نہیں، یہ کم روایتوں میں موجود ہے، لیکن دوسرا جملہ جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ تھا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ بس یہی موسیٰ علیہ السلام پھنس گئے، اللہ مجھے معاف کرے اس جملہ کے کہنے پر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے خاص نبیوں میں سے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا تو جواب دینا چاہیے تھا جو نبوت کی شان کے لحاظ سے ان کی شان کے مطابق جواب ہوتا، وہ یہ تھا، کہتے کہ اللہ، ہم سے زیادہ علم والا اللہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سمجھ کے مطابق صحیح جواب دیا کہ زمین پر چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے کتاب ملی ہے، میں صاحب کتاب رسول ہوں، اور جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے اپنے وقت میں، وہ سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، اسی کو نبی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا اس کو علم عطا فرماتے ہیں سب سے زیادہ، تاکہ وہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ تو جواب اپنی جگہ صحیح تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کو اپنی طرف منسوب کر لیا کہ میں ہی سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، تم سے بھی زیادہ علم والا ہے، جس کو میں نے اپنی طرف سے من لدنی، میں نے اپنے خاص خزانہ علم سے ان کو علم دیا ہے، وہ تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام تڑپڑا گئے کہ یہ کیا ہوا، وہ کون ہے جو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان کا پتہ بتا دیجئے کہ میں ان سے جا کر ملوں۔ آج ہمارے یہاں علم کا بہت چرچا ہے نا، ہم علم کہتے کس کو ہیں؟ دنیا کی چیزوں کو پرکھنا جان لیا، دنیا کی چیزوں سے نفع حاصل کرنا جان لیا، وہ علم والا کہلاتا۔ ابھی بہت چرچا ہوا، ہمارے یہاں بھی بہت چرچا ہوا، خاص طور پہ چونکہ وہ ہمارے بستی کی بات تھی
کہ ایک جوان جس کا باپ روزانہ سائیکل وہ پنچر بناتا تھا روڈ کے کنارے بیٹھ کر، تو اس کے بیٹے نے پہلے ہی چانس میں BPSC پاس کر لیا اور رینک آ گیا اس کو، اور اس کے بعد وہ ویڈیو کیا بن گیا پتہ نہیں، افسر بن گیا، اور سارے لوگ مٹھائی لے کے دوڑ رہے ہیں، سب ہندو مسلمان غیر مسلم سب، پوری بستی میں خوشی کا ماحول ہے کہ ہماری بستی کا جوان پہلے تھا۔ تو علم، یہ علم کی قدر ہے، میں یہ ناقدری نہیں کر رہا ہوں کہ غلط ہے، علم تو ہے، اس کی تو شاباشی ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ علم ہے جس سے انسان دنیا کا نفع حاصل کر سکتا ہے یا دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ سکتا ہے، ایک تو وہ علم ہے جس کا بڑا چرچا ہے، جس کی بڑی قدردانی ہے دنیا کے اندر۔ لیکن علم صرف وہی نہیں ہے، دراصل علم تو وہ ہے جس سے انسان اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے کو پہچان لے، علم وہ ہے، اور وہ علم وہیں سے آتا بھی۔ وہ علم اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن پاک کے ذریعہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ علم اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، یا کسی کو وہابی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم ڈال دیتے ہیں۔ علم وہ ہے اصل۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ علم والے ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کیا کہ میرے اللہ ہمیں بتا دیجئے نشانی کہ وہ کہاں ملیں گے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پتہ بتایا کہ جہاں پہنچنا بھی آسان نہیں، دراصل علم کے راستے میں مشقت برداشت کرنے کی مشاقی ہوتی ہے۔ سیدھے سیدھے بتا دیتے کہ یہاں سے اتنے کلومیٹر دور فلاں جنگل میں، فلاں پہاڑ کے پاس، فلاں دریا کے پاس، نہیں، آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو پتہ تو بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور یہ جملہ کہہ رہا ہے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تہیہ کر لیا کہ چاہے ہمیں اب پوری زندگی ادھر لگا دینی پڑے تو ہم لگا دیں گے، مگر ہم اس علم والے بندے تک تو پہنچ کر رہیں گے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ موسیٰ سے زیادہ جاننے والا، مجھے تو پہنچنا۔ اپنے جوان سے کہا تیاری کرو، لا ابرح، میں ہٹ نہیں سکتا ہوں، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ میں مجمع بحرین یا دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، چاہے اس کے لیے ہمیں سینکڑوں سال حقبہ گزارنا پڑے۔ تو کھانے کے لیے مچھلی رکھ لیا، اور مچھلی بڑی سائز کی تھی، بھون کے رکھ لیا ہوگا ٹوکری میں، زنبیل میں۔ یوشع علیہ السلام نے سر پہ اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، یوشع علیہ السلام پیچھے پیچھے، چلتے 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 ایک جگہ پہنچ گئے، بہت تھک چکے تھے، پہاڑ کے چٹان سے پیٹھ لگایا، بس نیند آ گئی۔ ادھر یوشع بن نون وہ بھی ایک بیٹھے ایک جگہ، وہ بھی تھکے ہوئے تھے، ان کو بھی آنکھ لگ گئی۔ اب یہاں تو لوگ جمعہ میں پیلر سے پیٹھ لگا کے سو جاتے ہیں، حالانکہ کوئی تھکتے نہیں، رات بھر سوتے رہتے ہیں، پھر مسجد میں آ کے نیند پوری کر لیتے ہیں۔ اب وہ تو اتنا دور پیدل چلے تھے، وہ پیٹھ لگایا پتھر سے، نیند آ گئی۔ اسی بیچ میں وہ مچھلی چھٹپٹا کے ٹوکری سے نکلی اور دریا میں کود گئی، اور یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مچھلی جب جا رہی ہے تو پانی میں سرنگ بنتا چلا جا رہا ہے، چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور چلنے کا ارادہ کیا تو یوشع علیہ السلام کو یاد نہیں رہا بتانا کہ مچھلی بھاگ گئی ہے، بھول گئے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ الجھن ذہنی رہی ہوگی، لمبے سفر سے جا رہے تھے، یا گھر والوں کی یاد آ گئی ہوگی یوشع علیہ السلام کو، تو وہ بتانا موسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے۔ اب چلنے لگے تو 24 گھنٹہ چلے، پورا ایک دن، پوری ایک رات۔ وہ تلاش تھی علم کی، طلب تھی اہل علم کی،
پہنچنا تھا علم والے کے پاس، بس بھوک پیاس بھی بھول گئے، چلتے رہے۔ جب 24 گھنٹے کے بعد بھوک نے ستایا تو کہا کہ لاؤ کھانا لاؤ، کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے۔ تو یوشع علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو بھول گئے، آپ کو بتانا بھی بھول گئے، مچھلی تو وہیں کود گئی تھی دریا میں، ہم تو بھول گئے اور ہم اتنی دور چلے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا، غصے کو ظاہر کرتے ہوئے کہ ارے ہمیں تو وہیں پہنچنا تھا جہاں مچھلی بھاگی، ہمارا تو مقصد وہیں تھا، ہمیں تو وہیں بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب پھر واپس چلو۔ بغیر کھائے پیے دونوں پھر پلٹے اور پھر چلتے رہے، پھر چلتے رہے، پھر 24 گھنٹے کے بعد، ایک دن ایک رات کے بعد پھر وہاں پہنچے تو بتایا کہ مچھلی یہیں پر بھاگی تھی اور پانی میں سرنگ ایسا بن گیا تھا، عجیب طرح سے کودی تھی مچھلی، ہم تو دیکھتے رہے مگر بھول گئے آپ کو بتانا۔ تو ادھر ادھر نظر دوڑایا تو دیکھا کہ ایک صاحب چادر اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں ایک چٹان کے اوپر، پتھر کے اوپر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جا کر سرہانے میں کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم۔ وہ صاحب جو اوڑھے ہوئے چادر سوئے تھے انہوں نے چادر ہٹانے کی تکلیف گوارا نہیں کیا، چادر اوڑھے ہوئے پوچھتے ہیں کون ہے جو اس بیابان میں جنگل میں مجھے سلام کرنے آ گیا، بڑی شان بے نیازی کے ساتھ، چونکہ مطلوب تھے اور موسیٰ علیہ السلام طالب تھے، موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنا تھا، اور علم حاصل کرنے والا جب تک کہ اس کا احترام نہیں کرے گا جس سے علم حاصل کرنا ہے تو علم خاک نہیں ملے گا اس کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو سوچ کے آئے تھے کہ میرے وہ مطلوب ہیں، میں ان کا طالب ہوں، ان کے بعد میرے سے زیادہ علم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو مجھے تو بہرحال ایک طالب علم بن کر ہی ان کے پاس جانا، اور جو طالب علم کی شان ہوتی ہے وہی دکھلانا بھی ہے۔ وہاں پر مجھے نہیں سوچنا کہ میں موسیٰ اور نبی اور توریت والا اور وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں۔ خضر علیہ السلام نے بھی، ان کا نام ہے حدیثوں میں، قرآن پاک میں تو نہیں لیکن احادیث میں ان کا نام ہے خضر علیہ السلام۔ اب وہ نبی تھے یا ولی تھے اس میں اختلاف ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ وہ نبی تھے، اس لیے کہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سے وہ کوئی نبی ہی کر سکتا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ بڑی شان بے نیازی کے ساتھ پوچھا کہ کون ہے جو جنگل میں آیا مجھے سلام کرنے کے لیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ادب کے ساتھ فرمایا کہ موسیٰ۔ نے کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے؟ تو کہا ہاں میں بنی اسرائیل والا موسیٰ۔ تو خضر علیہ السلام نے چادر اتارا اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجیے تاکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ مجھے آپ دے دیں، میں اس سے کچھ لے لوں۔ درخواست لگایا کہ داخلہ لے لیجیے، اور داخلہ اب جیسا ہوتا ہے ویسا تھا نہیں۔ اس زمانے میں جب کوئی پڑھنے جاتا تھا تو وہ اپنے آپ کو سپردم بتو مایہ خیشرا تو دانی حساب و کمے بیشرا، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالہ کر دیا، اب کم و بیش کا حساب آپ جانیے۔ اور ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا تھا گاؤں میں کہ بس ہڈی چھوڑ دیجئے گا، گوشت آپ کا ہے جوتا ہے، ایسے لوگ حوالہ کرتے تھے استاد کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں گا تاکہ جو آپ کو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس سے مجھے کچھ مل جائے۔ تو خضر علیہ السلام نے بڑی بے نیازی کے ساتھ جواب دیا کہ بس کا روگ نہیں ہے، میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے، میرے ساتھ چل نہیں سکو گے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم عطا فرمایا ہے وہ تمہارے علم سے ذرا الگ ہوتا ہے،
آپ کو جو علم ملا ہے اس کا تعلق دنیا میں انتظام کرنے اور اللہ کے بندوں کو راہ راست پر لگانے سے اس کا تعلق ہے۔ آپ اس کو شریعت کا مسئلہ بتائیں گے، جائز اور ناجائز۔ آپ کو کتاب میں قانون ملا ہے، آپ تشریعی علم والے رسول ہو، آپ شریعت بتاؤ گے لوگوں کو۔ ہم تشریعی رسول نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علم عطا فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس میں سے کچھ حکم فرما دیا یہ کرو، میں کر دیتا ہوں، اور اس کے جائز ناجائز ہونے کا مسئلہ مجھے نہیں معلوم، بس اللہ تعالیٰ کا حکم عطا کر دیتا ہوں۔ آپ شریعت کے نبی ہو، میرے ساتھ تو نہیں رہ سکتے۔ تو انٹرویو میں پہلے تو ریجیکٹ کر دیا، یہ ضد کر کے آئے تھے کہ مجھے تو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ چلنے دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیے گا، میں کچھ نہیں آپ کو ٹوکوں گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ جب انہوں نے کہہ دیا، لکھ کے گارنٹی دے دیا، زبان نبوت سے کہہ دیا کہ میں آپ کو ٹوک ٹاک نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ چلنے دیجئے، تو پھر دوبارہ خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھ دی، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھئے گا۔ کہا نہیں پوچھوں گا، چلنے دیجئے۔ اب دونوں دریا کے کنارے 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 چلنے لگے۔ تو سب سے پہلا واقعہ تو یہ پیش آ گیا، اچھا دیکھیے یہ بھی نہیں کہ میرے پاس کھانے کا سامان رکھا ہے اور ذرا تھوڑا بہت کھا لو، کچھ نہیں، آپ علم سیکھنے آئے ہو تو سیدھے سیدھے چلو۔ اور یہ طالب تھے، سب کچھ مان لیا، چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک دریا مل گیا تو کشتی پر سوار ہونا تھا، یہ تینوں حضرات کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی والا خضر علیہ السلام کو پہچانتا تھا چونکہ اسی علاقے کے تھے، تو ان تینوں سے پیسہ نہیں لیا کہ اللہ والے لوگ ہیں، پیسہ نہیں لیا۔ لیکن جب کشتی سے اترے، اپنی اترنے کی جگہ آ گئی، وہاں کشتی سے اترے تو خضر علیہ السلام نے ایک کوئی چیز لیا اور اس سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کہاں برداشت کرنے والے تھے، بول پڑے کہ ایک تو اس نے پیسہ نہیں لیا ہم لوگوں سے، اس کی مہربانی دیکھیے، اور یہ آپ کی مہربانی ہوئی کہ آپ نے اس کی کشتی کو توڑ دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ تم نہیں برداشت کر سکو گے، بلا وجہ میرے ساتھ آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام معذرت کرنے لگے کہ میں بھول گیا، مجھے معاف کر دیجئے اور اپنے ساتھ چلنے دیجئے۔ معلوم ہوا کہ جو جس سے علم حاصل کر رہا ہے اس کے بنائے ہوئے دستور کو اس پر عمل کرنا ہے، بات ہمارے سمجھ میں آئے چاہے نہیں آئے۔ خضر علیہ السلام نے معاف کر دیا، کہا چلو۔ آگے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کو لپک کے پکڑا اور اس کی گردن مچوڑا اور بیچارہ ٹیں ہو گیا، اس کو وہیں پھینک دیا، چلے گیا۔ بھلا یہ کوئی نبی برداشت کر لے گا؟ تو اندر سے بہت تکلیف ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ایسے ذکیہ کو جو بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کیا، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے اس کو مار دیا، آپ نے بہت غلط کام کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت ناگوار کام کیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں تو کہہ ہی چکا تھا کہ میرے ساتھ رہنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے،
تم برداشت ہی نہیں کر سکو گے، پھر ٹوک دیا تم نے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں ہے، ایک موقع اور دے دیجئے، آگے اگر میں آپ کو کچھ کہیں ٹوک دوں تو آپ مجھے ہٹا دیجئے گا، اپنے مدرسے سے نکال دیجئے گا، اپنی صحبت سے الگ کر دیجئے گا، ایک چانس اور دے دیجئے۔ تو خضر علیہ السلام چپ ہو، پھر چلے، ایک بستی پہنچے، اور بستی دریا پور والوں جیسی نہیں تھی۔ دریا پور والے تو بڑے دریا دل ہو گئے ہیں، خوب کھلاتے پلاتے ہیں اپنے استادوں کو، اپنے علماء کو، اپنے حفاظ کو، اپنے امام کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن وہ بستی والے ایسے نہیں تھے۔ 3 بڑے قیمتی لوگ آئے ہیں اور کھانا مانگا ہے، ایسے ہی ان کو کہتے کہ بڑے اللہ والے نظر آ رہے ہیں، بھائی آئیے آپ ہمارے گھر میں ٹھہریے، کھائیے پیجیے، رہیے سہیے، نہیں، مانگا ہے۔ ان استطعما اہلہا، گاؤں والوں سے کھانا مانگا ہے۔ اب کون مانگنے والے ہیں؟ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، سب بھوکے ہیں، سب چل رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا کہاں سے کہاں چل رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کھانا مانگا ہے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، گاؤں والوں نے سراسر منع کر دیا، آپ کو نہ ٹھہرائیں گے نہ کھلائیں گے۔ کیسے لوگ تھے؟ اب تو وہاں سب مسلمان ہو گئے ہوں گے اور ہو گئے ہیں، لیکن واقعہ قرآن پاک میں ذکر آ گیا ہے، اب تو قیامت تک پڑھا جائے گا، لوگ پڑھیں گے کہ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ کچھ نہیں کہا، آگے بڑھ گئے، آگے دیکھا کہ ایک مکان ہے ٹوٹا پھوٹا، اور اس کی ایک دیوار ہے جو رکوع میں جا چکی ہے، اب تھوڑی دیر میں وہ سجدہ کر لے گی۔ سمجھ گئے ہوں گے مطلب، وہ دیوار گرنے کے لیے تیار تھی، ایک جھٹکا آتا ہوا کا، ایک ذرا جم کے بارش ہوتی، اب وہ دیوار گر جاتی، وہ پختہ دیوار بھی نہیں رہی ہوگی، مٹی کی دیوار، اس زمانے کی بات ہے، وہ رکوع میں تو جا ہی چکی تھی، اب خالی سجدہ ہی کرنا تو دیر تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ہاتھ لگائیے، ہم بھی ہاتھ لگاتے ہیں۔ بس تینوں نے ہاتھ لگایا اور ٹیڑھی دیوار کو یوں اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کر دیا۔ کرنے کو تو کر دیا، مگر موسیٰ علیہ السلام سے تو برداشت نہیں ہوا، کہا اس پر آپ کو مزدوری لے لینا چاہیے نا، جب گاؤں والوں نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا، آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو کہتے کہ لاؤ ہمارا پیسہ لاؤ، ہم نے تمہاری دیوار سیدھی کر دیا، ہم اسی پیسے سے کچھ کھانا کھا لیتے۔ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ اس پر مزدوری کیوں نہیں لے لیا؟ تو اب تو خضر علیہ السلام پہلے سے تیار بیٹھے تھے، کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہماری تمہاری جدائی کا وقت آ گیا، اب تمہارا داخلہ مدرسے سے ختم، نام خارج، گیٹ آؤٹ۔ کہنے لگے اب تو جانا طے ہے، میں چلا ہی جاؤں گا، مگر ذرا بتا دیجئے نا کہ وہ سب 3 کام جو آپ نے غلط سلط کیا بتا دیجئے۔ تو خضر علیہ السلام نے تفصیل سے تینوں بات کو بتایا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، وہ کشتی جس کو میں نے توڑا تھا، دراصل وہ جدھر جا رہی تھی ادھر آگے ایک بادشاہ رہتا تھا، اور وہ اچھی اچھی کشتیوں پر قبضہ کر لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا، اور یہ غریبوں کی کشتی ہے جس سے لوگ دریا میں اپنا پسنجر کو ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں، کچھ کماتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، معذور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، تو میں نے اس کو عیبدار کر دیا کہ اب بادشاہ اس کو نہیں لے گا۔ پھر بنا دیا ہوگا یا ملاح نے خود ہی اس کو صحیح کر لیا ہوگا، لیکن اس وقت عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ اس کو لے نہ سکے۔ اب سمجھ میں آیا؟ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، جس کو میں نے مار ڈالا، یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، مجھے بھی پسند نہیں، لیکن مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ اس کے باپ ماں بڑے نیک صالح ہیں، آگے چل کر کے یہ بچہ جوان ہوگا تو گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، غلط صحبت میں پڑھ کر کے اپنے باپ ماں کے بھی ایمان کا
خطرہ بن جائے گا، اس لیے اس کو ہٹا دو راستے سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، میں نے کر دیا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا دنیا میں ہوتا رہتا ہے، کوئی اچھا خاصا انسان بھوکا مرتا ہے، اور کوئی اللہ کا نافرمان بھی دولت میں کھیلتا ہے، کوئی چلتے چلتے گر پڑتا ہے، اور کوئی بالکل قبر میں جا کے واپس چلا آتا ہے۔ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھلاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، میں نے کر دیا، آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ تو شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہو۔ اور وہ دیوار جس کو میں نے بغیر مزدوری لیے ہوئے سیدھا کر دیا، دراصل اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ، چاندی سونا کے زیورات وہ چھپے ہوئے ہیں، اور یہ ابھی بچے ہیں دونوں۔ اگر دیوار گر جائے گی تو وہ سارا خزانہ اٹھا کے لے جائیں گے لوگ، اور بچوں تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے میں نے سوچا اللہ کے حکم سے یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ اس کو سیدھی کر دو، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جب جوان ہو جائیں گے تو یہ خزانہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں نے ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے یہ کام کر دیا ہے۔ اور ما فعلتہ عن امری، اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، وقت تو گزر گیا۔ اس واقعہ کے اندر بظاہر آپ کو تو صرف واقعہ نظر آیا ہوگا، لیکن اس میں بہت سے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ اگر ہم ان واقعات پر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں ہماری زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔